آپ آئیں مجلس شبیر میں، آپ ہمارے مہمان ہیں، حسین ابن علی کے مہمان ہیں۔ سنی میرا بھائی بیٹھا ہے تو میں حسین کا ذاکر بھی ہوں، تمہارا مہمان بھی ہوں۔ اپنے سنی بھائی سے منت کر کے کہوں گا، کل 10 محرم کا دن گزر گیا، سوچ کے مجھے بتا کل کیوں نہیں آئی صحابہ کی اولاد؟ تو نے ہم پہ الزام لگایا کہ ہم فلاں صحابی کا احترام نہیں کرتے۔ ہم نے تجھے بہت دفعہ الزام صاف کرنے کے لیے کہا۔ میں منبر پہ گزارش کر رہا ہوں، کل 10 محرم آنا نہیں چاہیے تھا، سارا مدینہ کربلا میں ہوتا، لیکن نہیں، آرام کرتی رہی مسلمانوں کی بیٹیاں، رسیاں بند رہی تھی علی کی بیٹیاں۔ چار دن کی چھٹیاں تھی، مسلمان بچوں کو لے کے سیر و تفریح کی خاطر چلے گئے۔ جو سیر کے لیے گئے انہیں اطلاع دے کے بتاؤ کہ آ جاؤ واپس، حسین شہید ہو گیا۔ تم نے کل والا دن اپنی قبروں پہ مٹی ڈالی، تم نے سوچا بھی نہیں کہ آج محمد کا بیٹا تو دفن ہی نہیں ہوا۔ تو کل بیٹیاں لے کے اے سی والے کمرے میں بیٹھا رہا، تو نے ایک بار بھی کھڑکی کھول کے نہیں پوچھا شیعوں کا تو قتل نہیں ہوا؟ قتل تو تیرے نبی کا بیٹا ہوا۔ پھر یہ کافر قوم اچھی نہیں جو ابھی کل رو کے آئی ہے اور آج یہ پھر شبیر کی مجلس میں بیٹھی ہے۔ یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنے مردوں کے ساتھ بیٹھی ہیں بغیر خوف۔ انہیں خبر ہے کہ ہمارے بھائی بیٹھے ہیں، ہمارے باپ بیٹھے ہیں، انہیں یہ بھی خبر ہے یہ بیٹھی بھی غازی کے پہرے میں۔ ان میں سے کسی کو فکر نہیں کہ ابھی تھوڑی دیر بعد کچھ ہو نہ جائے۔ انہیں خبر ہے کہ یہ سارے شبیر کے ماتھ میں بیٹھے ہیں۔ اور میری بیٹیوں میں منت کر کے کہتا ہوں، جتنا اطمینان سے تم بیٹھی ہو مجھے رو کے بتاؤ کل رات زینب کو یہ اطمینان تھا؟ بی بی مطمئن تھی کہ یہ میرے نانے کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ مجھے لوٹیں گے نہیں؟ نہیں آئی فوج زینب کے خیمے کے قریب غازی کے ڈر کی وجہ سے۔ جب ڈر ہی اتر گیا، سجاد واپس گئے تھے تو مولا سجاد نے کہا میں نہیں بھولتا شام غریباں۔ ایک مومن نے رو کے کہا مولا سب سے بڑی مصیبت تو بتا۔ سجاد رو کے کہا بھول گیا اکبر کی برسی، بھول گیا قاسم کی لاش۔ اس نے کہا مولا کب؟ فرمایا جب پہلی بار ماں نے بغیر چادر کے نماز پڑھی، جب پہلی بار میں نے ماں بغیر ہی چادر کے کربلا کی خاک پہ نماز پڑھتے۔ 1400 سال ہو گئے حسین کو گھوڑے کی زین سے گرے۔ میں جنگ میں مصائب سنا جاتا ہے، تمہارے اوپر ایک علیحدہ کرم ہے رسول کی بیٹی کا، تمہیں بی بی نے آنسوؤں کی خیرات دی ہوئی ہے، تم مصائب کے عاشق لوگ ہو، جو تمہارا طریقہ اور عبادت ہے میں ویسے ہی کروانے لگا ہوں۔ 1400 سال ہو گئے ابھی تک علماء یہ فیصلہ نہیں کر سکے امت نے محمد کے بیٹوں کو زیادہ مارا ہے یا محمد کی بیٹیوں کو زیادہ۔ جتنا عباس زخمی اتنی رقیہ زخمی، جتنا اکبر زخمی اتنی کبرا زخمی۔ کل گر گیا گھوڑے کی زین سے محمد کا بیٹا، سر پہ قرآن رکھ کے پتا کل تک تو بہن رکتی ہے نا۔ یہ بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، میں دعا دے رہا ہوں منبر پہ غازی کے علم کے نیچے، اللہ تمہارے پے کے گھر سلامت رکھے۔ آباد سے آباد گھر بھی چلی جائے نا، بہن کا روب بھائیوں سے ہوتا ہے۔ میں منت کر کے کہوں گا جتنے جوان بیٹھو بہنوں سے ناراض نہ ہونا،
اللہ سے بیٹی ضرور مانگا کرو. اللہ 6 بیٹے دے 1 بیٹی ضرور دے. بیٹے جگیروں کے وارث ہوتے ہیں, بیٹیاں جنازوں کی وارث ہوتے ہیں. بیٹے 7 بھی ہوں پوری رات میت پہ بیٹھ کے روتے نہیں. بیٹی 1 بھی ہو آدھی رات کو چیخ کی آواز آئے, ہمسائی عورتیں کہتی لگتا ہے اب بیٹی آئی ہے, اب جنازے والے گھر میں رونے کی آوازیں آ رہی ہیں, لگتا ہے کہ اب 4 پائی کی وارث آ گئی ہے, اب یہ 4 پائی نہیں چھوڑے گی. مجھے بول کے بتاؤ, اللہ ان کے پے کے گھر سلامت رکھے, اللہ تمہارے بھائیوں والے مان سلامت رکھے. ریڑی لگاتا ہو نا بھائی, مر جائے, بہن امیر گھر میں بیائی ہو, اسے پتا چل جائے تیرا وہ جو غریب بھائی تھا نا وہ مر گیا, وہ جنازے پہ آتی ہے, مہمان جنازہ پڑھ کے جاتے ہیں وہ نہیں جاتی. عورتیں کہتی تو نے نہیں جانا, رو کہتی کیسے جاؤں, ابھی تو چہلم بھی نہیں ہوا, کل تک رکوں گی, بھائی کے کل کرواؤں گی, پھر مجبوری ہے, پھر دروازہ تو بھائی والا بند ہو گیا, پھر گھر چلی جاؤں گی. غریب بھائی بھی ہونا, امیر بہن کل تک نہیں جاتی. میں پڑھوں گا کیسے, تو سنیں گا کیسے. کل اترا زیر سے حسین, 11 محرم کو رسیوں والے ہاتھوں کے ساتھ حسین کی لاش پہ آ کے کھڑی ہوئی, رو کے کہتی میرا ایک تو نہیں مارا گیا, میری صف بھائیوں کی ماری گئی ہے. میرا بڑا جی چاہتا تھا میں آج تو کربلا میں رہتی, حسین مجبوری بن گئی ہے, امت رسیہ لے کے آ گئی ہے. حسین میں تیرا چہلم کرنے کربلا ضرور آ. آج یہ جو چہلم کا اربعین کا رش ہے, یہ حسرت ہے سیدہ زینب کی. بی بی کی حسرت تھی کاش میں کربلا میں ہوتی, میں اپنے بھائی کا چہلم کرتی. جنگ والوں نے تاریخ نئی رقم کی. آج مجھے ممبر پہ انہوں نے بتایا حسین کا تابوت آئے گا. مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ جس کا تم اٹھا رہے ہو اس کا کسی نے جنازہ اٹھایا؟ جنگ والے کرنے لگے ہیں زہرا کی حسرت پوری. بی بی تیری خواہش تھی کاش میرے حسین کا جنازہ اٹھتا. آج یہ اتنے تیرے حسین کا جنازہ اٹھانے کے لیے صدات و غیر صدات سے معافی مانگ کے میں حسین کی شہادت کے 2 جملے پڑھوں. جتنی طبیعت ہے کوشش کروں گا بہتر غم منا سکے. سارے جب چلے گئے, تنہا رہ گیا. بہن کے خیمے کے دروازے پہ آ کے تھا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و مادن الرسالہ. میں نے سلام پڑھا, آپ سمجھے نہیں, یہ وہ سلام ہے جو مدینے میں فقیر سیدوں کے دروازے پہ کرتے تھے. جب حسین نے وہ فقیروں والا سلام کیا, زینب مسلح سے کہتی اماں فضا برباد وقت میں کون مانگنے آ گیا؟ بی بی فضا رو کے کہتی پہچان کوئی سائل نہیں, بھائی آیا ہے. حسین کا نام آنا تھا, مسلح سے تڑپ گئی. رو کہتی دروازے پہ کیوں کھڑا ہے, خیمے کے اندر کیوں نہیں آ رہا؟ بی بی فضا رو کے کہتی اگر آیا تو یہاں بہن مر جائے گی یا بیٹی مر جائے گی. بی بی کی آواز آئی حسین کیوں, کیا ہوا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتی؟ فضا کی آواز آئی علی کی بیٹی تیرے بھائی کی پیشانی میں تیر لگاؤ. حوصلے کے ساتھ جملے سننا. تیر کا نام آنا تھا. زینب نے کہا حسین خیمے میں بولا. حسین خیمے میں آیا, حسین نے تیر پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا. علی کی بیٹی نے کہا ہاتھ ہٹا, تو نے اکبر کی برچی کھینچی, تو نے قاسم کی لاش کے ٹکڑے چنے, تو نے اصغر کے گلے سے تیر نکالا, میرے سامنے بیٹھ میں تیری پیشانی کا تیر کھینچوں. حسین نے بہن کی کلائی پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہا تجھے تیر نکالنے کس نے سکھائے؟ داڑھی چوم کے کہتی بھول گیا جب حسن کے جنازے سے میں نے تیر کھینچے تھے. رو کے کہا تھا اوے حسن اتنی غریب ہو گئے. غریب نے امامہ سر پہ باندھا. حسین مقتل چلے گئے.
مقتل میں جانے سے پہلے بیٹیوں کے حصے کا ایک بیان پڑھو۔ غریب نے 4 سال کی تہجد کی نمازوں میں مانگی بیٹی، ہاتھوں میں اٹھائی، اٹھا کے سینے سے لگائی، وہ آسمان کی طرف کیا۔ میں نقشہ نہیں پڑھ سکتا، میں نقشہ پڑھوں تو کیسے برداشت کرے گا؟ چہرے پہ اکبر کا لہو، بدر پہ قاسم کے گوشت کے ٹکڑے، اصغر کا خون کے چھینٹے چہرے پہ، امامہ غریب کا سر پہ کوئی نہیں، سر پہ ریت، داڑھی پہ ریت، بیٹی سینے سے لگا تھا، منہ آسمان کی طرف کہا میرے اللہ، میں نے اکبر کی لاش پہ تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں نے قاسم کی لاش پہ تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں غازی کی لاش پہ گیا، میں نے تجھ سے کچھ نہیں مانگا، میں کربلا میں پہلی بات تجھ سے سوال کرنا، میرے اللہ میری بیٹی پہ نیند طاری کر دے، یہ مجھے مقتل میں جاتا ہوا نہ دیکھے، یہ دیکھ کے مر جائے گی۔ حسین جملے کہے، کتابیں کہتی ہیں باپ کے ہاتھوں میں تھی کہ آنکھیں بند ہو گئی، غریب نے سر پکڑ کے کربلا کی ریت میں رکھا، بیٹی کا آخری بار ماتھا چوما۔ حسین خیمے سے نکلتے بار بار سکینہ کو دیکھتے رہے، 7 بار بیٹی کا چہرہ دیکھا، دونوں ہاتھ ماتھے میں رکھا، اچھا سکینہ اللہ کے حوالے۔ حسین مقتل میں چلا گیا، ادھر حسین گھوڑے کی زین سے گرے، زمین پہ آنے سے پہلے حسین رو گیا میرے اللہ میری سکینہ جگا دے۔ اتنا جملہ کہنا تھا، شہزادی ریز سے تڑپ کے اٹھی، خیام میں چاروں طرف دیکھا، فضا رو کے کہتی ہے اماں میرا بابا آیا تھا، بی بی رو کے کہتی چلا گیا، تڑپ کے کہتی وہاں گیا جہاں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ سکینہ شہادت تم نے ذاکروں سے سنی ہے، مجھے درد سنانے دینا باپ اور بیٹی کا، شہادت کے جملے لیکن بیٹی کا بھی تھا۔ سکینہ رو کے کہتی اماں کہاں گئے؟ فرمایا مقتل۔ اماں مجھے بابا ملا دے۔ اماں میں نے ابھی خواب دیکھا ہے، خون کا دریا ہے، میرے بابے کا کٹا ہوا سر ہے۔ اماں میں چھوٹی فاطمہ ہوں، آواز تھوڑی بہتر کرنا لے، میں برداشت کر لوں گی، مجھے بابا دکھا دے۔ بی بی فضا نے بلا تشبیہ بی بی سکینہ کو اٹھایا، خیام سے باہر آئی تو 9 لاکھ کا رش تھا۔ فضا رو کے کہتی سکینہ رستہ نہیں ہے، تو مضمون سن کے روتے، اس لیے میں نے مضمون شروع کیا، رستہ نہیں ہے۔ لوگ کہتی مجھے زمین پہ اتار، تو خیمے جا، میں جانوں، غریب بابا جانا۔ بی بی فضا نے یوں بی بی سکینہ کو ریت پہ اٹھا، گھوڑوں کے سامنے گئی، چھوٹے چھوٹے ہاتھ جوڑے، نہیں پہچانا تو انسانوں نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانوں میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔ حیوانوں نے رستے دینے شروع کیے، سپاہیوں کے رش سے درمیان سے نکلی، کربلا کے اونچے ٹیلے پہ چلی گئی، مقتل کو چاروں طرف سے دیکھا، بابا بیٹی ملنے آئی ہے، بابا بیٹی ڈھونڈنے آئی ہے۔ سکینہ کو بھی بابا رش میں نظر نہیں آ رہا تھا، یہ ایک گھوڑے سوار کی نظر پڑی، یہ کمینہ ٹیلے کی جانب دوڑا، بی بی کھڑی ہو گئی، گھوڑا رو کے یا شیخ حل رائے تھا ابھی، تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ کتا دیکھ کے تھا کس کی بیٹی ہے؟ کہتی ہے نا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی ہوں۔ یہ کمینہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا، سکینہ ریت میں گر گئی، رو کے کہتی مار لیا، اب بتا کہیں دیکھا ہے؟ میں صرف ودا پڑھوں گا، جنگ مصائب سنتا ہے، میں ودا پڑھنے لگا، تو نے مارنا تھا مار لیا، اب بتا کہیں دیکھا ہے؟ مجھے بول کے بتاؤ ماتمیوں، اس نے بتا دیا؟ چہرے پہ ہاتھ رکھا، ٹیلے سے اتری، لاشوں کے قریب سے گزری، بابا بیٹی ملنے آئی ہے، بابا تیری بیٹی تجھے ڈھونڈنے آئی ہے، بابا سکینہ کو قاتل تماچے مار رہے، او میرا شہنشاہ بابا،
او میرا نواب بابا، بابا آواز دے، کہیں مقتل سے آواز نہیں آ رہی، کیوں نہیں آ رہی؟ اب وجہ سنو، حسین مولا کا سر سجدے میں تھا، حسین سر سجدے میں رکھا، ترکت الخلق تر من ہوائی، تیری محبت میں نے ہر محبت بھلا دی. ادھر غریب عشق کی آخری منزل پہ آیا. خدا نے ابراہیم آزمایا تھا اسماعیل سے، یعقوب آزمایا تھا یوسف سے، ادھر حسین عشق کی آخری منزل پہ پہنچا، ادھر سے سینے پہ سونے والی بیٹی قریب پہنچ گئی. میں جملہ پڑھوں، جنگ کی دیواریں روئے، رکھ میرے سر پہ قرآن. بی بی نے بابا قدموں سے پہچانا. میں وجہ نہیں پڑھ سکتا، میری مجبوری ہے، میں وجہ نہیں پڑھوں گا. بابا چہرے سے نہیں، پاؤں سے پہچانا. پاؤں پہ منہ رکھ کے کہتی مدینے والا حسین تو ہے، رسول کا بیٹا تو ہے، جسے ماں گود میں پالتی تھی وہ تو ہے، جو رسول کی پوچھ پہ بیٹھتا تھا وہ تو ہے. حسین سر سجدے میں، کیونکہ غریب امتحان کی منزل پہ تھا. جب سکینہ نے دیکھا نا بابا نہیں بول رہا، پھر پاؤں سے اٹھی، سجدے کے قریب آئی، بابا سجدے میں تھا. جملہ پڑھوں، یہ بیٹیاں روئیں، قریب آ کے 57 سال کا باپ، 4 سال کی بچی. بابے کا وزنی ہاتھ اٹھا کے کہتی اٹھ گھر چلے شام ہو گئی. بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں، تیرا اکبر نہیں رہا، تیرا قاسم نہیں رہا، تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے، اٹھ گھر چلے شام ہو گئی، آ واپس گھر چلے. حوصلہ حوصلہ حوصلہ، اٹھ گھر چلے. بابا تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے. جب حسین نے سجدے سے سر نہ اٹھایا نا، بابے کا ہاتھ ریت پہ رکھا، منہ خیمے کی طرف کہتی چل سکینہ واپس چلے، اجڑے ہوں کو کوئی نہیں پہنچا. 7ویں قدم پہ گئی تھی، اللہ کا ہیر چھیل گیا. آواز آئی حسین میرا امتحان پورا ہو گیا. اوہ ابراہیم کی آنکھوں پہ ہاتھ آ گئے، اوہ یعقوب رو رہا ہے، اوہ حسین بیٹی بلا لے. اوہ میرا عرش فرش پہ آنے لگا، حسین نے بازو پہ لائے. آواز آئی سکینہ، رو کے کہتی کون سکینہ؟ جب میں نے بلایا پھر کیوں نہیں بولا؟ غریب کی آواز آئی سکینہ میں امتحان کی منزل میں تھا، آ میرا بیٹا، آ میرے بابے کو. یہاں تک آ گئے ہو تو آگے تک بھی حوصلے سے چلنا. جب مولا حسین نے کہا آ میرے بابے کو، ہائے ہائے ہائے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم، میں نے جہاں محرم غریب کی شہادت پڑھی ہے، اس جملے سے آگے مجھے مومنوں نے نہیں پڑھنے دیا. جب سکینہ نے کہا اٹھ کر چلے شام ہو گئی. اوے بابا جنگل میں تو تنہا رہ گیا، اوے 9 لاکھ مارنے والا، اوے تو اکیلا رہ گیا. حسین کی آواز آئی آ سکینہ بابے کو مل. جنگ والوں رو کے مجھے بتاؤ شہزادی سر کہاں رکھتی تھی؟ سینے پہ. عباس کی جلالت کی قسم ہے، سینے پہ تیر اتنے تھے، بیٹی کو سر رکھنے کی جگہ نظر نہ آئی. دور کھڑی ہو کے بابے کا تیروں والا سینہ دیکھا، روتی روتی ریت پہ لیٹ گئی. حسین نے کہا یہاں کیوں لیٹ گئی ہے؟ رو کے دی میں اپنا سر تیرے سینے پہ رکھتی تھی، لا آج اپنا سر میرے سینے پہ رکھ. بابے کا سر اپنے چھوٹے سے سینے پہ رکھا، اپنے کرتے سے لہو صاف کیا، رو کے کہتی آنکھیں کھول میں تجھے تماچوں کے نشان. حوصلہ حوصلہ
حوصلہ. مجھے تو بھی غریب کی شہادت کے 2 جملے پہ. بابا آنکھیں کھول. بابے کا سر سینے پہ رکھ کے اپنے کرتے سے کبھی آنکھیں صاف, کبھی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے داڑھی صاف. بابے کا منہ چومے. بابا مدینے چلے, میں تجھے مدینے لے جاؤں. چل تھوڑی دیر خیمے میں آنسوؤں سے تیرے زخم صاف. باپ اور بیٹی محبت کی باتیں کر رہے تھے. یا خدا لعنت کرے, انگلی میں خنجر کو گھماتا. حسین کا قاتل چلا. میں منبر پہ اس گریے کی حالت میں دعا کر رہا ہوں, میرا اللہ کوئی باپ مر رہا ہو بیٹی قریب نہ ہو. اللہ کسی بچی کو مرتا ہوا باپ نہ دکھائے. حسین نے قاتل کو آتے دیکھا, مولا نے سکینہ کو اٹھا. اٹھ سکینہ, اما فضا سکینہ خیمے لے جا. بی بی فضا دوڑ کے آئی, سکینہ کو اٹھایا. فضا کی نظریں خیمے پہ, سکینہ کی نظریں بابے پہ. میں رک رہا ہوں, میں بھی شیعہ ہوں, میری بھی ماں شیعہ ہے. میں ڈر رہا ہوں کہ میں جملہ کیسے پڑھوں. فضا خیمے کو, سکینہ بابے کو دیکھ رہی تھی. یہ کمینہ حسین کی پشت پہ سوار ہوا, اس نے جیب سے خنجر نکالا. سکینہ نے نکلتا ہوا خنجر دیکھ لیا. سکینہ نے ماں کے گلے سے باہیں چھوڑی, ریت میں گری. قریب آ کر نہ مار, 3 دن کا پیاسا ہے. نہ مار اللہ راسی بابا, نہ مار میرا غریب کربلا بابا. سکینہ منتیں کرتی رہی, یہ کمینہ سر پہ چلاتا رہا. جب سکینہ کا کوئی بس نہ چلا, کربلا کے ٹیلے پہ گئی, رو کری چاچا غازی, اکبر, قاسم, اٹھو میرے شیروں. اوے کوئی تو آئے, اوے کوئی میرا غریب بچائے. اوے اس نے میرے بابے کی زلفوں پہ ہاتھ ڈال لیا. سکینہ روتی رہی. مجھے بول کے بتاؤ کوئی اٹھا. جب سکینہ کا کوئی بس نہ چلا, اسی جملے پہ شہنشاہ کا جنازہ آ جائے گا. سکینہ روتی روتی قریب پہنچی. یہ بے غیرت حسین کا سر تن سے جدا کر کے سر اٹھا کے لے کے جا رہا تھا. سکینہ پیچھے پیچھے چلی. یہ دیکھتا اب کیوں آ رہی ہے, رو کے کبھی مار تو لیا ہے, سر مجھے دے دے, میں بابے کی آنکھیں بند کروں. اس کے ایک ہاتھ میں سر تھا, اس نے دوسرے ہاتھ سے سکینہ کو تماچا مارا. حسین کی بند آنکھیں کھل گئی. آواز آئی واپس چلی جا, نہ قاتل سے تماچے. ماتم حسین.